بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کاشان بصیرت یوٹیوب چینل کے سامعین السلام علیکم۔ یہ آپ کا آڈیو بک سیکشن ہے اور ہم یہاں مطالعہ کر رہے ہیں کتاب فطرت کا، جو ابھی ہمارا مطالعہ جاری ہے۔ اس کے 7 چیپٹر ہم کمپلیٹ کر چکے ہیں۔ آج ہم باب 8 کا آغاز کریں گے، جو اور کتاب کے صفحہ نمبر 206 پر ہم پہنچ گئے، اور میں آپ کے ساتھ پارٹ 14 کے ساتھ مخاطب ہوں۔ یہاں پر صفحہ 206 پر لکھا ہے باب 8، اور اس کا موضوع ہے دین فطری ہے۔ پھر صفحہ 207 پر لکھا ہے، کہا جا سکتا ہے کہ آپ نے یہ چاہا ہے کہ یہ ظاہر کریں کہ یہ بیان دین کی مختلف توجیہ و تعبیر ہے۔ یہ پھر بریکٹ میں کہ استاد شہید کے خطاب سے قبل حسب معمول مذکورہ مقالے کے جائزے کا سلسلہ جاری رہا۔ بریکٹ کلوز ہو گیا۔ تو مطلب یہ کہ یہ بیان دین کی مختلف توجہ و تعبیر ہے، جبکہ یہ بھی کہا جا سکتا ہے کہ یہ تینوں مختلف تعبیریں نہیں ہیں، بلکہ ہر ایک نظریے اور مفروضے کے کسی پہلو کا بیان ہے۔ انہوں نے در حقیقت اجتماعی عامل کی طرف توجہ نہیں کی، وہ نظریہ اور ان کی توجہ انفرادی عامل کی طرف رہی ہے۔ دوسرے لفظوں میں انہوں نے نفسیاتی توجیہ کی ہے، نہ کہ معاشرتی۔ یہ لوگ کہتے ہیں کہ انسان کا انہی مذکورہ دلائل کی بنا پر، یعنی اپنی جہالت یا کسی اور سبب سے، دین کی طرف میلان پیدا ہو گیا۔ ان کے حساب سے اس زمانے میں کہ جس کا نام ان کے بقول طبقات اور مالکیت کا کوئی نام و نشان نہ تھا، پھر بھی دین موجود ہو سکتا ہے، کیونکہ ان کے اعتبار سے دین کا سرچشمہ ایک شخص کا انفرادی اور نفسیاتی پہلو ہے۔ اب اگلا موضوع ہے مارکسزم اور پیدائش دین۔ مارکسزم کے نظریے کے مطابق یوں نہیں ہے کہ بلکہ ان کے نزدیک حتماً قبول کرنا پڑے گا کہ دور اشتراک کے اولیٰ میں دین ہرگز موجود نہ تھا۔ دین تو اس وقت پیدا ہوا کہ جب مالکیت پیدا ہوئی اور معاشرہ لوٹنے والے اور لٹنے والے دو طبقوں میں تقسیم ہوا۔ جب امیر اور غریب پیدا ہوئے، ان کے نظریے کا ایک فرق تو یہ ہے کہ جو ذکر ہوا، اس نظریے کے مطابق دین حاکم طبقے نے وضع کیا۔ ان کے نظریے کے مطابق ہمیں قبول کرنا پڑے گا کہ شروع میں دین کو گھڑنے والے خود حکمران طبقے کا حصہ تھے، لیکن گزشتہ نظریات میں طبقات کا کوئی ذکر نہ تھا، بلکہ وہ حاکم طبقے اور محروم طبقے میں تمیز نہیں کرتے اور ان میں فرق روا نہیں رکھتے تھے۔ یہ صفحہ نمبر ہے 208۔ لہذا اگر تاریخ یہ ثابت کرے کہ ایسا نہیں ہے، یعنی اگر تاریخ کہے کہ سارے دین یا اکثر ادیان محکوم طبقات میں ظاہر ہوئے، تو ان کا نظریہ لازمی طور پر رد ہو جاتا ہے، کیونکہ یہ لوگ کہتے ہیں کہ دین کو حاکم طبقے نے بنایا ہے تاکہ انہیں حاصل مراد محفوظ رہ سکیں۔ کہتے ہیں کہ اس طبقے کو کچھ مراد اور امتیازات حاصل تھے، جبکہ دوسرے طبقے کے پاس محرومیاں تھیں۔ ان امتیازات کی حفاظت کے لیے ان لوگوں کو روحانی اور داخلی عامل کی بھی ضرورت تھی، اور وہ عامل لازمی طور پر محکوم طبقے میں ایمان اور اعتقاد کی صورت میں ہونا چاہیے۔ ناگزیر ہے کہ اس طریقے سے حاکم طبقہ خود بے عقیدہ ہو، کیونکہ خود ہی تو انہوں نے یہ دین گھڑا ہوتا ہے، لہذا وہ محکوم طبقے کو معتقد بناتے ہیں، لہذا محکوم طبقے ہی کو با ایمان با اعتقاد ہونا چاہیے۔ اس اعتبار سے محکوم طبقے کے لیے دین کیا کردار ادا کرتا ہے؟ اولاً ان کے لیے تسلی کا ذریعہ بنتا ہے۔ اس سے کہا جاتا ہے
کہ جو کچھ بھی اس دنیا میں تم سے کھو جائے گا دوسری دنیا میں پالو گے، جو غم نہ کھاؤ، اور یہ سب باتیں اس لیے ہیں تاکہ وہ انقلاب برپا نہ کریں۔ اس لحاظ سے دین کی تمام تر تعلیمات کو تسلی اور تشفی کے لیے ہونا چاہیے۔ قضاء و قدر کا عقیدہ اس لیے ہے کہ کہا جا سکتا ہے کہ قیام کا کیا فائدہ ہے؟ کیا تقدیر سے جنگ کی جا سکتی ہے؟ اگر انہیں احساس ہو کہ ان سے کچھ کھو گیا ہے اور لٹ گیا ہے تو ان سے کہا جائے کہ عالم آخرت میں اس کا ازالہ ہو جائے گا۔ اگلا پیراگراف بالکل آخری لائن اس صفحے کی، لہذا ان کے مطابق دین کی تمام تر تعلیمات ان کے دل کی تسکین اور غمگین اور تمکین کے لیے ہے۔ ان کے مطابق ان کی تمام تر تعلیمات ان کے دل کی تسکین اور تمکین کے لیے ہیں، جبکہ اسلام جیسے ادیان میں موجود تعلیمات ایسی بھی ہیں کہ جو ایسی باتوں کے خلاف ہیں۔ اور صفحہ نمبر ہے 209۔ اگر لکھا ہے کہ یعنی وہ تعلیمات ہیں کہ جو انقلاب کی دعوت دیتی ہیں، نہ فقط یہ کہ دین حاکم طبقے سے ظاہر نہیں ہوا بلکہ اس سے بالاتر حقیقت یہ ہے کہ حاکم طبقے سے ظاہر ہوا ہو یا دوسرے طبقے سے، محکوم اور محروم طبقے کے مفاد میں انقلاب اور قیام کی دعوت دیتا ہے۔ یہ بات اس کے نظریے سے ہم آہنگ نہیں ہے، کیونکہ ان کے حساب سے تو بات اس کے برخلاف نہیں ہو سکتی۔ ان تعلیمات کے اندر حاکم طبقے کے مفادات کے برخلاف کچھ نہیں ہونا چاہیے۔ مثلا جس اجتماعی نظاموں کے تحت ہم زندگی گزار رہے ہیں، ان میں امکان ہے کہ اخبارات، ریڈیو، ٹیلی ویژن جیسے ذرائع ابلاغ سے انسان ایک لفظ بھی ایسا سن سکے جو عوام کو حکمران طبقے کے خلاف تحریک کرنے والا ہو؟ نہیں، حکمران طبقہ جو کچھ کہتا ہے وہ اپنی وکالت میں کہتا ہے اور ممکن نہیں ہے کہ اس کے برخلاف ہو۔ لہذا اگر دین کو حاکم طبقہ گھڑے تو اس کی تعلیمات میں قضاء و قدر جیسے مایوس کن اور عالم آخرت کے وعدوں کی صورت میں تسلی و تشفی دینے والے نظریات ہونے چاہیے۔ اس کا لازمی نتیجہ یہ ہے کہ ہم فرض کریں کہ دیندار طبقہ جاہل بھی ہو، کیونکہ اگر وہ جاہل نہ ہو تو ایسی تعلیمات کو قبول نہیں کرے گا۔ اگلا پیراگراف ہے، اس حوالے سے دیکھیں تو پھر ہم یہ اعتراض نہیں کر سکتے کہ انہوں نے اس مسئلے میں مختلف طرح کے نظریات پیش کیے ہیں، یعنی یہ کہنا کہ دین حاکم طبقے کا ساختہ و پرداختہ ہے، اور ان کا یہ کہنا کہ اس کے لیے عوام کی جہالت سے استفادہ کیا گیا ہے، یہ دونوں باتیں ایک دوسرے کے منافی نہیں ہیں۔ ایک نظریہ یہ کہتا ہے کہ عوام چونکہ جاہل تھے انہوں نے اپنے لیے دین کو اختراع کر لیا، اور یہ کہتے ہیں کہ حاکمی طبقے نے عوام کی جہالت سے استفادہ کرتے ہوئے دین کو اختراع کیا۔ اگلا پھر اس کو بریکٹ اسٹارٹ ہوتا ہے اور اس میں کہتے ہیں کہ ایک نظریے کو جو موجود تو نہیں ہو سکتا ہے، کوئی کہے کہ محروم طبقے نے اپنی تسلی کے لیے خود سے دین کو گھڑ لیا ہو۔ مارکسسٹوں نے تسلی کو عامل قرار دیا ہے، لیکن کہتے ہیں کہ حاکم طبقے نے ان کے لیے تسلی کا سامان وضع کیا ہے۔ بریکٹ کلوز۔ صفحہ نمبر ہے یہ 210۔ اور اب یہاں پہ اگلا موضوع ہے مارکسزم کے نظریے کا تنقیدی جائزہ۔ اس نظریے کے کمزور پہلوؤں میں سے ایک تاریخ ادیان سے مربوط اس نظریے کے کمزور پہلوؤں میں سے ایک تاریخ ادیان سے مربوط ہے، یعنی تاریخ ادیان اس امر کی نشاندہی کرتی ہے کہ جب سے انسان اس زمین پر ہے، ان قدیم ترین ایام سے، یعنی اس زمانے میں بھی کہ جسے یہ لوگ اولین دور اشتراک کہتے ہیں، پرستش کے آثار موجود ہیں، جبکہ مارکس سولر کا نظریہ تو مشہور نظریے کے اس لحاظ سے بھی برخلاف ہے کہ وہ لوگ کہتے ہیں کہ پرستش کا سلسلہ عالم طبیعت کی اشیاء
بتوں اور ارباب انواع کی عبادت سے شروع ہوا اور پھر خدائے واحد تک پہنچا، جبکہ مارکس مولر کہتا ہے کہ قدیم ایام کی آگاہی نے ثابت کیا ہے اور وہ ثابت بھی کرتا ہے کہ قدیم ترین ایام سے خدائے واحد کی پرستش موجود ہے۔ اگلا پیراگراف ہے، لہٰذا اس نظریے کے مطابق اولاً دور اشتراک اولا میں ممکن نہیں ہے کہ دین موجود ہو، جبکہ یہ بات تاریخ سے ہم آہنگ نہیں ہے، یہ بریکٹ میں ہے۔ ثانیاً یہ ادوار کے جو طبقاتی ہیں، مثلاً دور جاگیرداری میں ہمیں یہ لازماً ماننا پڑے گا کہ تمام ادیان کو لانے والے اور ان کے اولین پیروکار حاکم طبقے سے تعلق رکھتے ہیں، اور یہ بات بھی ادیان کے مسلم تاریخ سے قطعی مطابقت نہیں رکھتی۔ یہود اور بنی اسرائیل کی تاریخ سے اس اعتبار سے ہم آہنگ نہیں ہے، کیونکہ اولاً موسیٰ علیہ السلام اگرچہ خونی اور نسلی اعتبار سے محروم اور پسے ہوئے طبقے سے تعلق رکھتے تھے، لیکن طبقاتی لحاظ سے ان کا تعلق استعماری طبقے سے تھا، کیونکہ وہ فرعون کے بیٹے کی حیثیت رکھتے تھے۔ وہ فرعون کے گھر میں بہت ناز و نعمت میں پلے تھے، انہیں درجہ اول کے شہزادے کی حیثیت حاصل تھی، کیونکہ ان کی کوئی اولاد نہ تھی اور یہ ان کے بیٹے کی طرح تھے، جبکہ موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کے گھر میں فرعون ہی کے ہاتھوں پسے ہوئے طبقے کی حمایت میں قیام کیا۔ اس بات کی کوئی اشتراکی توجیہ نہیں کی جا سکتی یا ہم اس کے اساس قومی، نسلی اور خونی قرار دیں، جبکہ یہ بھی بہرحال مارکسزم سے مطابقت نہیں رکھتی، چونکہ یہ لوگ تاریخ کا اصل محرک طبقات کو سمجھتے ہیں، نہ کہ خون کو۔ دوسرے لفظوں میں یا تو ہم اسے موسیٰ علیہ السلام کا نسلی تعصب قرار دیں کہ جب وہ بڑے ہوئے اور انہوں نے یہ سمجھا کہ ان کا اور فرعون کا خون مختلف ہے اور جو اس کے ہم نسل ہیں ان کی حالت ایسی ہے اور ویسی ہے، لہٰذا خونی تعصب نے انہیں قیام پر ابھارا، کہ جو بہرحال مارکسزم سے ہم آہنگ نہیں ہے۔ اور اگر یہ نہ ہیں تو پھر جو کچھ بھی کہیں ان کی طرز زندگی سے مطابقت نہیں رکھتا۔ اگلا پیراگراف ہے، ثانیاً فرعون کے گھر میں واقعاً موسیٰ علیہ السلام نے بنی اسرائیل کی حمایت میں قیام کیا، چنانچہ یہ قیام محروم طبقے کی طرف سے تھا۔ یہ فرعونیوں کا قیام نہ تھا بلکہ فرعونیوں کے خلاف قیام تھا، یعنی بنی اسرائیل کا قیام تھا، اور یہ بات 100% ان کی باتوں کے خلاف ہے۔ صفحہ نمبر ہے یہ 212، کیونکہ وہ تو کہتے ہیں کہ دین حاکم طبقے کا گھڑا ہوا ہے، اور ان کے نظریے کے مطابق تو یہ کہنا چاہیے کہ یہودیوں کا دین فرعونی مشینری نے گھڑا تھا تاکہ بنی اسرائیل میں اطاعت و تسلیم کا احساس ابھارا جائے، جبکہ دین یہود تو اس لیے آیا کہ بنی اسرائیل کو قیام پر ابھارے۔ تو اب یہاں پہ دوسرا موضوع ہے قرآن حکیم کے بقول۔ اب قرآن کیا کہتے ہیں کہ یہ ہے سورہ شعراء آیت نمبر 22، یہ بنی اسرائیل کے غلامی پر اعتراض ہے۔ اور پھر اسی طرح سورہ مائدہ اور آیت نمبر 21، اس میں اس کا ترجمہ ہے کہ اے میری قوم، اس مقدس زمین میں داخل ہو جاؤ کہ جو اللہ نے تمہارے لیے مقرر کی ہے۔ یہ سب تحریک ہے، ڈرو نہیں، استقامت اختیار کرو، صبر کرو، اللہ پر توکل کرو، اللہ یہ کرے گا اور وہ کرے گا۔ اسلام بھی ایسا ہی دین ہے۔ اور پھر یہاں پہ آیت ہے سورہ قصص کی آیت نمبر 5، اور اس کا ترجمہ ہے کہ ہمارا ارادہ ہے کہ ہم ان لوگوں پر احسان کریں کہ جنہیں زمین میں
کمزور بنا دیا گیا ہے، اور انہیں پیشوا قرار دیں اور انہیں ہم وارث بنائیں۔ صفحہ نمبر ہے 213۔ اور یہ بھی فرمایا، پھر آگے جو فرمایا اس کا ترجمہ ہے کہ تم میں سے جو لوگ ایمان لائے ہیں اور نیک اعمال کرتے ہیں، ان سے اللہ کا وعدہ ہے کہ انہیں زمین میں ضرور جانشین بنائے گا۔ پھر آگے ڈیش ڈیش یہ نوید ہے اور ایسے لوگوں کے لیے کہ جن سے دوسروں نے زمین کی خلافت لے لی ہے۔ نوید اس امر کی ہے کہ ہم تمہیں زمین کی خلافت دیں گے، زمین کو تمہاری میراث قرار دیں گے۔ تو پھر آگے پھر سورہ قصص کی پھر دوبارہ سورہ آیت نمبر 5 ہے سورہ قصص کی۔ ترجمہ ہے کہ زمین اللہ کی ہے اور اس کی مرضی جسے وہ اس کا وارث بنائے۔ نیز فرمایا، اور پھر سورہ انبیاء کی آیت نمبر 105 ہے اور اس کا ترجمہ، اور البتہ زبور میں ہم نے ذکر کر کے بعد ذکر پھر سے دوبارہ پڑھ رہی ہوں، اور البتہ زبور میں ہم نے ذکر کے بعد یہ لکھا کہ زمین کا وارث ہم اپنے صالح بندوں کو بنائیں گے۔ یہ ترجمہ تھا سورہ انبیاء کے آیت نمبر 105 کا۔ اور پھر آگے لکھا ہے کہ طٰہٰ حسین نے ایک دلچسپ کتاب لکھی ہے جس کا نام ہے الوعد الحق۔ اور اب صفحہ نمبر ہے 214، اور یہاں پہ لکھا ہے کہ جناب احمد آرام نے اس کا ترجمہ کیا ہے بنام وعدہ راست، یعنی وہ تو کتاب کا نام تھا نا وعد الحق، تو اس کا ترجمہ کر کے وعدہ راست اس کتاب کا نام ہے کہ عنوان یہی آیت ہے، یعنی جو یہ آیت ابھی پہلے ہم نے پڑھی اس کے وہ آیت اس کتاب کا عنوان ہے۔ اور اس کتاب میں غلاموں، مستضعفوں، محروموں اور زیر دستوں سے تعلق رکھنے والے 20 منتخب افراد کا ذکر کیا گیا ہے جنہیں اس قرآنی وعدے نے حیات نو عطا کی، مثلاً عمار یاسر، ابو ذر غفاری، عبداللہ بن مسعود۔ یہ بہت اچھی اور قابل مطالعہ کتابوں میں سے ہے۔ بچوں اور جوانوں کو اس کے مطالعے کی نصیحت کی جانی چاہیے۔ تاریخ اسلام اصلاً ایسی ہی تاریخ ہے۔ عبداللہ بن مسعود آتے ہیں اور ابو جہل سے لڑتے ہیں، اپنے آقاؤں سے لڑتے ہیں، یعنی یہ غلاموں کا انقلاب ہے۔ بنیادی طور پر یہ امر اس نظریے سے مطابقت نہیں رکھتا۔ یہ تعلیمات تو کہتی ہیں۔ پھر سورہ نساء کی آیت نمبر 148 ہے، نیز یہ بھی کہ اس آیت کا ترجمہ تو نہیں دیا ہے، آیت میں پڑھ دیتی ہوں۔ لا یحب اللہ الجہر بالسوء من القول امن الظلم۔ اب کیونکہ یہاں پہ اعراب بھی نہیں ہوتی، اس لیے تھوڑا پڑھتے ہوئے یہ خیال ہوتا ہے کہ کہیں کچھ غلطی نہ ہو، تو اس لیے، لیکن اگر ترجمہ ہو تو صحیح رہتا ہے۔ بہرحال نیز یہ بھی کہ پھر دوبارہ آیت ہے یہ سورہ شعراء کی آیت نمبر 224 سے لے کے 227 تک کہ یہ آیات ہیں اور ان کا یہ ترجمہ ہے، اور یہ صفحہ نمبر ہے 215۔ اور یہ جو شعراء ہوتے ہیں ان کی پیروی گمراہ لوگ کرتے ہیں۔ کیا تو نے نہیں دیکھا کہ یہ ہر وادی میں پھر رہے ہوتے ہیں اور یہ جو کچھ کہتے ہیں وہ کرتے نہیں، مگر وہ لوگ کہ جو ایمان لائے اور عمل صالح بجا لاتے ہیں۔ یعنی
شعر، ہجو اور اس طرح کے پراپیگنڈا کے موقع پر اسلام اجازت دیتا ہے کہ مظلوم فریاد کرے، اور یہ بریکٹ میں ہے، یا اسی طرح غیبت کو حرام قرار دیتا ہے، مگر ایسے مواقع پر ایسے امور کوئی ایک دو نہیں ہیں۔ یہ تعلیمات اس منطق سے ہم آہنگ نہیں ہیں۔ گویا مارکسزم کا یہ نظریہ ایک ایسی بات ہے کہ جو لکھائی گئی ہے اور اس کے نزدیک اسے قبول کرنا چاہیے، اگرچہ یہ کسی حقیقت پر منطبق نہیں ہوتی۔ تو اگلا موضوع ہے کہ کیا دین جہالت کی پیداوار ہے؟ کویسچن مارک۔ اور اگلا پیراگراف شروع ہوتا ہے اس پہ کہ اس سے بڑھ کر ان لوگوں کی منطق ہے کہ جو دین کو صرف لوگوں کی جہالت کا نتیجہ سمجھتے ہیں اور اسے ایک نفسیاتی مسئلے کے حوالے سے لیتے ہیں۔ مقالہ لکھنے والے نے بھی یہ اعتراض کیا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ اگر ایسا ہے تو پھر لوگ جو اس قدر عالم ہو گئے ہیں، دین کو خود بخود ختم ہو جانا چاہیے۔ اب موازنہ کریں ہر غیر دینی عقیدہ کہ جو گزشتہ دور میں لوگوں کی جہالت کے نتیجے میں تھا، صرف علم کے آنے سے، جیسے چراغ کے آنے سے ظلمت چھٹ جاتی ہے، خود بخود نابود ہو گیا ہے، اور اس نظریے کے مطابق علم کی ترقی کے ساتھ دین کو بالکل ناپید ہو جانا چاہیے، یعنی علماء میں دینداری کا وجود نہیں ہونا چاہیے، جبکہ خود رسل کے بقول ہم کہتے ہیں کہ جہلاء کے طبقے میں لادین بھی ہیں اور دیندار بھی، اور علماء کے طبقے میں بھی دیندار بھی ہیں اور لادین بھی۔ تو پھر اس کو بریکٹ میں اور وضاحت کی ہے کہ یہی ہمارے ہاں بھی ہے، جنہیں جھگڑے کرنے کے سوا کچھ سمجھ نہیں آتا۔ کیا ان کے درمیان دیندار زیادہ ہیں یا بے دین؟ کویسچن مارک۔ ان میں دیندار بھی ہیں اور لادین بھی، بریکٹ کلوز۔ صفحہ نمبر ہے 216 اور دوسرا پیراگراف شروع ہو رہا ہے کہ شاید ہر زمانے میں علماء میں عالم ترین شخص دیندار ہوتا ہے، یہاں تک کہ خود ہمارے زمانے میں بھی یہی عالم ہے۔ ان کے منطق کے مطابق تو اصلاً محال ہے کہ آئنسٹائن دین و مذہب پر اعتقاد رکھتا ہو، یا مارکس، پلانک یا ولیم جیمس یا بیکسن یا ڈارون اور ان جیسے اول درجے میں شمار ہونے والے دانشور دین پر اعتقاد رکھتے ہوں۔ ڈارونزم میں بہزاد لکھتا ہے کہ اگرچہ کلیسا نے ڈارون کی شدید تکفیر کی، اس کے باوجود آخر عمر تک خدا یگانہ پر اس کا ایمان اور اعتقاد باقی رہا، جبکہ یہی ڈارونزم مارکسسٹوں کے ہاتھ میں آج ایک بہت بڑا ہتھیار ہے۔ خود ڈارون کو اس کے علم نے لا مذہب نہیں کیا۔ ایک اور جگہ میں نے پڑھا ہے کہ موت کا وقت آیا تو ڈارون نے کتاب مقدس اپنے سینے سے چمٹا رکھی تھی اور اسے چھوڑتا نہ تھا۔ یہ امر ایسی منطقوں سے مطابقت نہیں رکھتا۔ اگلا پیراگراف ہے علاوہ ازیں مارکسسٹوں کے نظریے کے مطابق آپ طبقاتی تفاوت کو ختم کر دیں تو دین خود بخود ختم ہو جائے گا، یعنی ضرورت نہیں ہے کہ آپ دین کے خلاف جنگ کریں۔ اس کی منطق یہ ہے کہ طبقاتی امتیازات کو ختم کر دیں، سوشلسٹ معاشرہ تشکیل دیں، دین کا وجود خود بخود ختم ہو جائے گا، جبکہ اس کا غلط ہونا خود سوشلسٹ ممالک میں آشکار ہو چکا ہے۔ خود سوشلسٹ ممالک اس کے خلاف بہترین دلیل ہیں۔ صفحہ نمبر ہے 217۔ یہ جو لوگ ابھی تک سوویت یونین میں دین کے خلاف اس قدر پروپیگنڈا کرتے ہیں، کس لیے؟ کویسچن مارک۔ طبقاتی امتیازات نہیں ہیں، لیکن پھر بھی گاہے بگاہے کہتے رہتے ہیں کہ جوانوں میں دین رسوخ پیدا کر رہا ہے، اس کے خلاف کچھ کریں۔ جب علت ختم ہو گئی ہے تو معلول کو بھی ختم ہو جانا چاہیے۔ آپ تو کہتے ہیں کہ پیدائش دین کی وجہ طبقاتی امتیازات ہیں،
اب جب کہ آپ کا معاشرہ طبقاتی نہیں ہے پھر دین کی طرف میلان کیوں پیدا ہوتا ہے؟ لہذا ضرور اس کی بنیاد کچھ اور ہونا چاہیے، یا دوسرے ممالک میں مثلا اسلامی ممالک میں ہمیں یوں فرض کرنا چاہیے کہ جو ہی کوئی اسلامی ملک سوشلسٹ ہو جائے سب مسجدوں کے دروازے خود بخود بند ہو جانے چاہیے، جبکہ ہم دیکھتے رہے ہیں کہ نہ خود اسلامی ممالک کو اس کی فکر ہے اور نہ ہمیں ان کے بارے میں اندیشہ ہے۔ مختلف ممالک سوشلسٹ ہو رہے ہیں اور ان میں ایسا کوئی خطرہ نہیں ہے۔ اگر کچھ لامذہب سوشلسٹ ممالک میں موجود ہیں تو طبقاتی ممالک میں زیادہ ہیں۔ اب طبقاتی ممالک میں دیکھیں کہ کیا دین و مذہب کے خلاف جنگ زیادہ تر حاکم طبقہ کر رہا ہے یا محکوم طبقہ؟ پھر اس کو بریکٹ میں وضاحت کر رہے ہیں کہ ظاہر ہے کہ حاکم طبقہ زیادہ دین کے خلاف نبرد آزما ہے، جبکہ مارکسزم کے مطابق مذہب تو حاکم طبقے کا ساختہ پر داختہ ہے، لہذا اسے تو اس کے خلاف برسر پیکار نہیں ہونا چاہیے۔ بریکٹ کلوز۔ یہ اجتماعی حقائق ہیں کہ جن کا ہمیں سامنا ہے، ان لوگوں کی منطق سے ان کی کس طرح سے توجیہ ہو سکتی ہے؟ کیسے ان کی توجیہ ممکن ہے؟ صفحہ نمبر ہے 218 اور یہاں پر موضوع ہے ویل ڈیورنٹ کی رائے۔ ویل ڈیورنٹ اگرچہ خود ایک لامذہب شخص ہے، اپنی کتاب دی صحائی تاریخ، یہ اس کی کتاب کا نام ہے، میں ایک بات کہتا ہے کہ جو واضح طور پر ناراضگی اور غصے کی وجہ سے ہے، وہ دین کے بارے میں کی جانے والی توجیہات نقل کرتا ہے اور کہتا ہے کہ درست نہیں ہے، اور آخرکار کہتا ہے جو کچھ کہا ہے وہ انورٹڈ کاماز میں ہے، دین کی 100 جانیں ہیں، اسے آپ جتنا بھی ماریں گے پھر زندہ ہو جائے گا، اور یہ ایک حقیقت ہے، یہ کہنے کی ضرورت نہیں ہے کہ اس کی 100 جانیں ہیں۔ اتنا ہی کہہ دیں اور راحت پائیں کہ اس میں جان ہے۔ یہ کیوں کہتے ہیں کہ 100 جانیں ہیں؟ انسانی فطرت کو قتل نہیں کیا جا سکتا، یہ انورٹڈ کاماز میں ہے۔ وہ کہتا ہے کہ مختلف جگہوں پر، پھر جو کچھ کہہ رہے ہیں وہ اسی طرح انورٹڈ کاماز میں، مختلف جگہوں پر دین کے خلاف اتنی جنگ کی گئی ہے اور وہ سمجھنے لگے کہ اب انہوں نے اسے بالکل جڑ سے اکھاڑ پھینکا ہے، اب ممکن نہیں ہے کہ دوسری نسل میں باقی رہے، یہ انورٹڈ کاماز کلوز۔ پھر کہتا ہے کہ اسے جتنا بھی مارا گیا یہ پھر سے زندہ ہو گیا، یہ بھی انورٹڈ کاماز میں۔ سامعین میں سے کسی نے اس موقع پر کہا جب تک تیری جان نہ نکل جائے، یہ پھر انورٹڈ کاماز میں ہے۔ اور پھر صفحہ نمبر 219 پر ہم پہنچ گئے۔ واقعاً ایسا ہی ہے، یہاں تک کہ تیری جان نکل جائے، حتیٰ کہ یہی مقالہ لکھنے والا کہ جو ایک مادہ پرست میٹیریلسٹ شخص ہے اس موقع پر خوب کہتا ہے، جب اسی طبقاتی نظریے کا ذکر کرتا ہے تو کہتا ہے، پھر یہ انورٹڈ کاماز میں اس کے الفاظ ہیں، اس نظریے کے مطابق تو پیداواری اور ترقی پسند طبقے مثلا مزدور طبقہ، ان کا مذہب سے کوئی تعلق نہیں، اور پھر اس کو بریکٹ میں اس کی وضاحت ہے کہ یعنی ذاتاً ان کا مذہب سے کوئی تعلق نہیں، اس سے انہیں کوئی سروکار نہیں، یہ بریکٹ کلوز ہو گئے۔ چونکہ ان کا تفکر ان کی زندگی کے تقاضوں کے نتیجے میں ترقی پسند اور سائنسی ہے، استعماری اور غیر پیداواری طبقات کے برعکس کے جنہیں اپنے مفادات کی حفاظت کے لیے مذہب کی ضرورت ہے، انورٹڈ کاماز کلوز۔ اس کے بعد مقالہ نگار جواب دیتا ہے، اور پھر وہ انورٹڈ کاماز میں ہیں، یہ اس کے الفاظ، یہ نظریہ بھی حقیقت سے بالکل مطابقت نہیں رکھتا، مشاہدات اور اعداد و شمار اس کے خلاف ثابت کرتے ہیں۔ کسان شاید معاشرے کا پیداواری ترین طبقہ ہے اور اس کے باوجود مذہبی ترین بھی ہے، روشن فکروں کے برعکس کہ جو عموماً غیر پیداوار ہوتے ہیں، لیکن تمام طبقوں کی نسبت مذہب سے ان کا تعلق کم ہوتا ہے۔ پھر بریکٹ میں کہ لہٰذا یہ بات روشن فکر
طبقہ وغیرہ سے مربوط نہیں، بریکٹ کلوز، برسر کار مزدوروں کی نسبت بیکاروں کے مذہب سے وابستگی کم تر ظاہر ہوتی ہے۔ صنعتی ممالک کے مزدوروں میں مذہب کی طرف موجود صدی میں رجحان گزشتہ صدی سے زیادہ ہے اور آخری دہائیوں میں گزشتہ دہائیوں کی نسبت زیادہ ہے۔ یہ سب کچھ انورٹڈ کامرس کلوز ہو گئے اور یہ سب ان کے الفاظ تھے۔ 200 صفحہ نمبر ہے 220۔ اب اگلا پیراگراف ہے۔ سب سے اہم بات یہ ہے کہ چین اور عوامی جمہوریوں میں مذہب نہ صرف یہ کہ ختم نہیں ہوا بلکہ اس کا نفوذ اور اثر و رسوخ روز افزوں ہے، جبکہ ان کا دعویٰ یہ ہے کہ ان کے ہاں طبقاتی تقسیم ختم ہو چکی ہے اور ان کے سب لوگ پیداواری ہیں۔ ان کی توجیہ اور استدلال کیا ہے؟ اس کی حیثیت ایک شکست خوردہ نظریے کے علاوہ کچھ نہیں، لیکن یہ لوگ ان باتوں کو اسی پیرائے میں دہراتے رہتے ہیں۔ پہلے انہوں نے کچھ خوبصورت عبارتیں بنا لی ہیں اور اب ان کو دہراتے رہتے ہیں۔ دوسرے لفظوں میں انہی باتوں کا بڑی دل نشین عبارتوں میں تکرار کرتے رہتے ہیں۔ کوئی اس پر سوچتا نہیں کہ کیا یہ باتیں درست بھی ہیں یا نہیں۔ مارکس مولر کا یہ خاص نظریہ کہ توحید کا عقیدہ مشرق سے پہلے موجود تھا، ایک ایسا نظریہ ہے کہ جو موجود تو ہے لیکن اس کے ماننے والے زیادہ نہیں ہیں۔ اکثریت کا خیال یہی ہے کہ شرک کا عقیدہ توحید سے پہلے تھا، البتہ دین اسلام کی منطق کی روح سے توحید کا عقیدہ شرک سے پہلے تھا، یعنی شرک ایک منحرف شدہ توحید ہے۔ اس کا نظریہ یہ ہے کہ شرک کا وجود تو توحید سے قبل تھا لیکن تاریخ حیات تک بھی ہے، انسان کی موجودگی کا پتہ تاریخ حیات تک بھی ہے، انسان کی موجودگی کا پتہ دیتی ہے۔ دوسرے لفظوں میں جہاں بھی انسان کا کوئی نام و نشان ملتا ہے وہاں عبادت کے آثار موجود ہیں۔ اشتراک اولیٰ کا یہاں سے یہ آدھی لائن جو ہے تقریباً وہ بالکل مس پرنٹ ہے، یعنی بالکل یہاں پہ کچھ بھی نظر نہیں آ رہا۔ اشتراک اولیٰ کا آگے یہ کچھ نہیں ہے، اس کے بعد آگے ان لوگوں نے اخذ کیا ہے، یہاں پہ کیا ہونا چاہیے تھا۔ چلیں آگے سے کرتے ہیں کہ شروع ہی سے عبادت کی موجودگی کا نظریے میں دوسروں کے نقطۂ نظر کو نقل کرنے کے طور پر بیان نہیں کرتا بلکہ ایک دینی اور مذہبی نظریے کے طور پر ذکر کرتا ہے۔ جہاں جہاں پر بھی انسانی زندگی کا کوئی نشان ہے، چاہے وہ اشتراکی صورت میں ہو چاہے غیر اشتراکی اور اختصاصی صورت میں، عبادت کے آثار ہیں۔ ابھی تک کسی ایسی انسانی زندگی کا کوئی سراغ نہیں ملا جس میں عبادت کا وجود نہ ہو۔ بریکٹ میں ہے کہ اس موقع پر سامعین میں سے کسی نے سوال کیا، اب وہ آگے اگلے پیراگراف میں وہ سوال ہے، یہ بریکٹ کلوز اور صفحہ نمبر ہے 221۔ بعض کا کہنا ہے کہ آگ سے پہلے کے زمانے میں عبادت کا کوئی نشان نہیں ملتا۔ جواب میں شہید مطہری نے فرمایا، اس بات کو میں ان خصوصیات کے ساتھ نہیں جانتا ہوں کہ یہ بات عمومی نظریے کے برخلاف ہے، تاہم آپ کا یہ کہنا بھی اشتراک اولیٰ کے مسئلے سے میل نہیں کھاتا۔ آپ کہتے ہیں کہ جب آگ کا انکشاف ہوا عبادت بھی ظہور پذیر ہوئی، جبکہ ہم نے جس بنیاد پر مارکسسٹوں کے نظریے کو رد کیا ہے وہ یہ ہے کہ ان نظریے کے مطابق اشتراک اولیٰ کے دور میں البتہ یہ پھر بریکٹ میں ہے، اشتراک اولیٰ کے دور سے پہلے بھی کچھ دور تھے، کہنا چاہیے کہ قبیلوں کی صورت میں سماجی زندگی کے دور تھے، وہی کھیتی باڑی کے دور سے پہلے کے جو شکار وغیرہ کا دور ہے۔ یہ بریکٹ کلوز، یعنی کہ
یہ کہتے ہیں کہ اشتراک اولیٰ کے دور میں اور کھیتی باڑی کے دور سے پہلے کی جس میں ان کے نظریے کے مطابق مالکیت وجود میں آئی، امکان نہیں کہ پرستش موجود ہو۔ اب آپ کا یہ کہنا کہ آگ سے پہلے کے دور میں عبادت کا کوئی نشان نہیں ملتا، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ علاوہ ازیں کوئی نشان نہ ملنا اس کے نہ ہونے پر دلالت نہیں کرتا۔ یہ ہمارا باب ہشتم جو ہے یہ ختم ہو گیا، اختتام کو پہنچا ہے، اور ہم یہیں پہ اپنی آڈیو کو کلوز کرتے ہیں، اور انشاءاللہ اگلے باب کے ساتھ پھر ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔